وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتاتا آیا۔ وہی رب ہے جس تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ ہمدن یعنی اوپر سے نیچے، سر سے پاک حضور علیہ السلام ہمدن کرم ہے۔ کیا ہے کرم؟ کرم یعنی نوازش، انعام۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے حضور امت کے لیے۔ اور کوئی پوچھ لے کسی سنی بھائی سے کہ جناب کہاں اللہ نے بتایا بھیک مانگنے کو آستان محمد بتایا، کدھر بتایا؟ اگر پوچھ لینا تو اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیجیے۔ آیت نہیں یاد ہو تو آیت نمبر بتا دیجیے۔ سنیوں کو صرف شعر نہیں پڑھنے چاہیے، یاد رکھیے، سنیوں کو شعر کے ساتھ عقائد بھی پڑھنے چاہیے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے جو شعر پڑھ رہے ہیں یہ عقیدے کے لحاظ سے صحیح بھی ہے کہ نہیں، ورنہ بعض اوقات غلط عقیدوں کے شعر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ پکے سنی ہیں کہ جو بھی شعر پڑھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ ہم ایسے الٹے سیدھے شعر نہیں پڑھتے، ہم وہ شعر پڑھتے ہیں الحمدللہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے، جو قرآن و حدیث کی تشریح و تفسیر میں لکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ تیرے غلام، جب یہ تیرے امتی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، اے محبوب وہ تیرے پاس آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ جاؤ کا، تیرے پاس آ جائیں۔ اللہ پاک کچھ اور بھی فرما سکتا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، زمزم کے کنویں پہ چلے جاؤ، میزاب رحمت کے نیچے آ جاؤ، حتیم میں آ جاؤ، کعبے میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے بخشنے پہ قادر ہے، لیکن رب کریم نے چاہا کہ میرے بندے میرے محبوب کے پاس جاؤ کا، اے محبوب انہیں کہہ دو کہ تیرے پاس آ جائے۔ فاستغفر اللہ، اور تیرے حضور تیرے دربار میں اللہ سے معافی چاہیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر جب یہ معافی چاہیں، جب یہ بخشش چاہیں، یہ استغفار کرے تو محبوب تو بھی ان کی سفارش کرے۔ جب تو ان کی سفارش کرے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو مہربان اور توبہ قبول کرنے والا بنے گا۔ تو رب کریم کی یہ چاہت ہے کہ بندے، اس کے بندے محبوب کے دربار میں جائیں، محبوب کے پاس آ کر بخشش چاہیں تو رب کریم جلدی بخش دے۔ ویسے تو جہاں بھی ہو بخشش ملتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ وہ فاسٹ لین ہے، یہ وہ فاسٹ ٹریک ہے کہ جب حضور کے دربار میں آ کر بندہ توبہ کرتا ہے نا تو جلدی قبول ہوتا ہے۔ اور اسی پر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا کہ ہمیں بھیک مانگنے کو، کون سی بھیک ہے یہ؟ بخشش کی بھیک، اس سے بڑھ کر کوئی بھیک نہیں، جسے بخشش مل گئی اسے سب مل گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تم حاکم برایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم شفیع فتایا، تم شفیع
بتایا تو بھی دافع بلا لایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا زندگیاں ختم ہوں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا باب بھی پورا نہ ہوا بار نظر کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ہسٹری ڈھونڈے ثانی محمد تو سان بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کیونکہ کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا تم سا آیا مجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا خدا کہتے ہیں بندی جدا کہتے ہیں خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا تجھے حمد ہے کیوں جناب بورہرہ تھا وہ کیسا شام جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفع کوئی دیکھا ہے کنکریاں اٹھا کے لوگوں کی طرف بڑھائے تو لوگوں کی آنکھیں چلی جائیں دشمنوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں میرے حضور ایک پیالہ بڑھائیں تو 70 کے 70 پیٹ بھر کے پی اور صحابہ کہیں اگر 70,000 ہوتے تو بھی پی لیتے ایسا کون آیا ایسا کوئی نہیں آیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج الٹے قدم اور تیری انگلی اٹھ گئی تو ماہ کا کلیجہ چر گیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا آیا کوئی تم سا تم قاسم عطا یہ جو شعر ہے نا اسے ایک شعر پہ پورے محفل ہو اعلیٰ حضرت 4 اوصاف بیان کر رہے حضور غور فرمائیے ہو سکتا ہے یہ شعر آپ بچپن سے سن رہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے کانوں میں گونج رہا ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والوں کو بڑی برکتیں ملی ہے کہ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو دربار اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیا وہ اعلیٰ حضرت کی کلام ان کی لکھی ہوئی نعتیں ان کے عقائد و افکار کو بہت زیادہ سنتے ہیں
اور بڑی مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو. الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات فرمایا, تمہیں حاکم برایا. برایا کہتے ہیں مخلوق. حضور کون ہے؟ مخلوق کے حاکم ہیں. کیا ہے کہ یہ حاکم ہیں. ہم ہیں حضور کے محکوم. ہم حضور کے محکوم ہیں. حضور حاکم ہیں. حضور حاکم برایا ہے, مخلوق کے حاکم ہیں. لیکن آگے کیا فرمانا, تم ہی قاسم ہیں, تم ہی عطاؤں کو تقسیم فرمانے والا, عطائیں فرمانے والا. ایک حاکم وہ ہوتا ہے جو خود تو گھوم رہا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں, مخلوق بیچاری روڈوں پہ خوار ہو رہی ہے, اسے پرواہ نہیں. ایک وہ حاکم ہے. اور حضور کیسے حاکم ہیں؟ حضور علیہ السلام وہ حاکم ہیں کہ پوری مخلوق کو پال رہے ہیں, ساری مخلوق کو عطا فرما رہے ہیں. کون ہے جسے حضور کے در سے ٹکڑا نہیں؟ حضور سب کو کھلا رہے ہیں. خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, مجھے میرا رب دیتا ہے, میں مخلوق کو بانٹتا ہوں. جب حضور بانٹے تو ساری مخلوق انہی کا گھر ہے. اللہ تعالی حضور کو دے رہا ہے, تو حضور علیہ السلام دنیا میں لوگوں کو دے رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں دے رہے بلکہ اگلے مصرے میں فرماتے ہیں تم ہی شافع خطائے. صرف یہی کہ بلائیں دور نہیں کرتے بلکہ حضور تو خطاؤں کو بھی مٹاتے ہیں, قیامت میں شفاعت بھی فرماتے ہیں. تم ہی دافع بلائے, یا رسول اللہ آپ ہی بلاؤں کو دور فرمانے والے. دافع بلایا, بلاؤں کو دفع کرنے والے. اعلیٰ حضرت نے یہ بھی ایسا ہی نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا, فتاوی رضویہ شریف میں یہ سوال جواب موجود ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا, یہ بتائیے مفتی صاحب کہ کیا حضور علیہ السلام کو دافع البلا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دافع البلا, بلاؤں کو دفع کرنے والے, دور کرنے والے. آدھی لائن کا سوال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں 400 صفحات کی کتاب کا جواب لکھا, جس میں قرآن مجید کی 50 آیتیں اور 218 حدیثوں کو بطور دلیل پیش کرتا ہے. کتنی حدیثیں؟ 218 حدیثیں, 50 قرآن کی آیتیں, اور ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دافع البلا بنایا. حضور بلاؤں کو دفع فرماتے, حضور بلاؤں کو دور فرماتے. تو اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں کہتے, اعلیٰ حضرت اتھینٹک بات کرتے. اور یہ بات حق ہے, یہ سچ ہے کہ حضور علیہ السلام ہی کے صدقے ہماری بلائیں بھی دور ہو رہی ہیں. انہی کے صدقے قیامت میں بھی ہمیں امید ہے, انہی کا کھا بھی رہے ہیں اور ہم انہی کے غلام ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب غلامی مان لی ہے, حضور علیہ السلام کے ہم محکوم ہیں, تو غلامی بھی سچی ہونی چاہیے. ان کی سنتوں پر بھی عمل ہو, ان کی اداؤں کو بھی ادا کیا جائے, ان کے طور طریقوں کو بھی اپنایا. آج کی یہ محفل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جمع ہو کر حضور کو یاد کریں, حضور کی سیرت کی بات کریں, حضور کے اوصاف کی بات کریں, حضور کی شان کی بات کریں, حضور کی نام کی بات کریں, حضور کی حق سے محبت کی بات کریں, اور پھر یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ جب یہاں سے جانا ہے نا تو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی, آج کے بعد حضور کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا ہے, آج کے بعد سود رشوت سے دور رہنا ہے, آج کے بعد ہم نے گناہوں سے دور رہ کر حضور کی تمہیں قاسم عطایا, تمہیں قاسم عطایا, تمہیں شفیع خطایا, تمہیں شفیع خطایا, تمہیں دافع بلایا, کوئی تم سان آیا, کوئی تم سان آیا, کوئی تم سان آیا. تجھے حمد ہے خدا, یہی بولے سترہ والے, یہی بولے سترہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی من چھان ڈالے, سبھی من چھان ڈالے. تیرے پائے کا پایا, تجھے یک بنایا, تجھے یک
یک بنایا تجھے حمد ہے خدا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی کیا خدا نہ کوئی گیا نہ عاشق کا دل ہے جو مل نہیں ہے تو کہتا ہے اللہ کے بندو ذرا ڈھونڈو تو صحیح کا دل کدھر ہے تو اب اللہ کے بندے بتا کیا بتا عاشق کا دل کہاں ہوتا ہے عاشق کا دل مدینے کا ہوتا ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہمارا حضرت کا دل کدھر ہے مدینہ تو بہت بڑا ہے ہر کسی کے مدینے میں اپنی اپنی منزل ہے اعلیٰ حضرت کی دل کی منزل کہاں ہے وہاں ہے جہاں ہم جیسوں کی نگاہ نہیں جا سکتی وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے وہ منزل اور وہ بتانے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں بتانے والے بھی بڑے لوگ اللہ کے بندوں سے مراد میری نظر میں یہاں رجال الغیب ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مش پتہ چلا مش در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا